بخشش کی کوشش کرنا، اور یہ کوشش تبھی ممکن ہوگی جب بخشش کا کمپٹیشن ہو۔ آج ہمارے ہاں چونکہ سارا پیسے کا کمپٹیشن ہے، یا کوئی دنیاوی سکول میں پوزیشن لینے کا کمپٹیشن ہے، یہاں جو بڑے بزرگ موجود ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، تائید کریں گے کہ پہلے ماہ رمضان آتا تھا تو نیکیوں کا کمپٹیشن ہوتا تھا۔ پہلے ہی طے ہوتا تھا میں نے اس رمضان میں اعتکاف بیٹھنا ہے، پہلے ہی طے ہوتا تھا میں نے اتنے قرآن پاک پڑھنے ہیں، پہلے سے ہی چیزیں طے ہوتی تھیں، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی ڈائریاں پکڑائی جاتی تھیں اور تھمائی جاتی تھیں، اور ہر نماز کے بعد یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ٹک لگوا لوں کہ میں نے نمازیں پوری پڑھی ہیں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ میں نے پورا مہینہ تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یہ کمپٹیشن، اس کا درس یہ قرآن مجید فرقان حمید دے رہا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب بندہ سیلف آپٹمائزیشن، اپنی باطن کی ستھرائی کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایموشنل ہیلنگ پہ لے جاتا ہے، تو پھر جا کے جو ہے یہ اس طرح کی کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے، جتنے دن گزر گئے وہ تو گزر گئے، تو باقی ماندہ دنوں میں آنے والا عشرہ ہے، وہ جہنم سے آزادی کا بھی ہے، اعتکاف کا بھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا بھی ہے۔ یہ خود عشرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافیاں مانگنے کا ہے، تو توبہ کرنے کا ہے، بخشش کے حصول کا ہے، اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کا بخشش کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، وہ بھی اس کی طرف بھی موٹیویٹ کیا، اور وہیں سے ڈائریکٹ ادھر موو کر دیا، وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اس کا الٹیمیٹ گول جنت ہے، اور جنت بھی اسے معمولی نہیں سمجھیں۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہاں ایکسٹرا ڈائمینشنل ریالٹی بہت اپیلنگ ہے کہ جناب یہ دنیا تو بہت وسیع ہے۔ تو آپ تصور کریں، جس خالق نے دنیا اتنی وسیع بنائی، جس کا اتنا تعارف نہیں کروایا، تو جس جنت کا وہ تعارف کرواتا ہے اس کی وسعتوں کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں جو بھی نئی کریشن آتی ہے، آپ کوئی بھی انوینشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ یہاں فل سٹاپ نہیں ہے، اس سے تو آگے دنیا ہے، اس سے تو آگے ہے، اس سے تو آگے اور ہے۔ تو اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، جنت کی تو بار بار تعریف فرماتا ہے رب۔ پہلے یہ تصور ہوتا تھا یونیورسل، اب وہ یونیورسل والا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب کی سائنس کہتی ہے ملٹی ورس۔ ملٹی ورس کا مطلب کہ جہاں ہاتھ ڈالیں وہاں آگے ایک نئی دنیا ہے، اور پہلے سے بڑی دنیا ہے۔ تو جب جناب یہ ملٹی ورس ہے تو اس کی کیفیات کیا ہوں گی، جس کی تعریف پروردگار عالم جنت کی صورت میں یوں فرماتا ہے، ارضها السماوات، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ پھر اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون سے متقین؟ جس کی سعادت مجھے اور آپ کو، جس کی پریکٹس اور جو الٹیمیٹ گول ہے میرے اور آپ کے روزے کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس روزے کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، تم سارے متقی ہو جاؤ۔ اور متقین کے لیے کیا ہے، اعدت للمتقین ارضها السماوات والارض، کہ ان کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے۔ تو یہ پہلو پہلا کہ ہمیں بخشش کے اس عشرے میں مغفرت کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا پہلو کہ وقت کی قدر، جس دنیا میں اس وقت ہم جی رہے ہیں، سائیکالوجسٹ آج کل جو تھیری لے کے آ رہے ہیں وہ ہے ٹائم پرسیپشن تھیری۔ اس ٹائم پرسیپشن تھیری کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے آپ ایک وقت مقرر کریں، اور اس وقت مقرر کے اندر جو آپ کے سمارٹ گول ہیں وہ بھی سمارٹ ہونے چاہیے، اور ان سمارٹ گولز کو آپ نے اچیو کرنا ہے، اور پھر بھی وقت بچ جانا چاہیے۔ یعنی سمپلی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑے وقت میں جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہونی چاہیے، سمارٹ گولز بھی ہونے چاہیے، اور ان کو اچیو بھی کرنا ہے۔ ایک تو یہ وقت کی قدر وہ ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، اور تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کما لیں۔ ہمارے لیے تو رب تعالیٰ کی مہربانی بڑی ہے کہ رمضان میں وقت تھوڑا لگتا ہے، نیکی خود بخود ملٹیپل ہو جاتی ہے۔ یعنی عام دنوں میں اور آپ اگر ایک نفل پڑھیں تو ایک نفل ہے، لیکن یہاں اگر ایک نفل پڑھا جائے تو فرض کا ثواب ہوتا ہے۔
اور فرض پڑھا جائے تو 70 فرائض ہیں، اور جمعہ کے دن وہ 700 تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو ساری تھیریاں ہیں ٹائم مینجمنٹ کی، جتنی ساری تھیریاں ہیں، وہ تھیریاں تو انسانوں کے لیے، رب کے لیے وہ کون سی تھیری ہے؟ وہ چاہے تو ایک رمضان کے ایک لمحے کی خاطر بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ یعنی جس سے رمضان کی ایک گھڑی میسر آ جائے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو جنہیں پورا رمضان مل رہا ہو پھر قدر کرنی چاہیے۔ اگر قدر نہ کی تو قرآن نے اس پر بھی ہمیں جو ہے وہ وارن کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کون سا انسان کہ جس نے اپنے وقت کی قدر، یہ جو زمانہ ہے جو گزر رہی ہے اس کی قدر نہیں کی، اور بالآخر اسے اگر آج قدر نہیں کرے گا تو وقت آخر قدر ہو ہی جانی ہے۔ ایک دفعہ اپنی منہ سے اسے کہنا پڑے گا کاش میں نے محنت کر لی ہوتی۔ ہم دنیا کے اس جھنجٹ میں بھی بچپن میں کوئی بدنا نہ پڑے نا تو بڑا ہو کے وہ ضرور کہتا ہے کاش میں ماں پیو دی گل مان لینا، پڑھ لینا تے اج تکے نہ پیندے، میں قدر کر لیتا۔ یہ وہ باتیں ایک دفعہ زبان سے آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو بندہ اپنی ایسٹ کو، جو وقت کا ایسٹ اثاثہ ہے، اسے نیکیوں میں نہیں بدلتا یا نیکیوں کے لیے خرچ نہیں کرتا، ایک وقت ضرور آتا ہے اور وہ وقت موت کے قرب میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کاش میں نے اپنی زندگی کے اوقات کی قدر کر لی ہوتی۔ سورہ مومنون آیت نمبر 99 میں رب تعالیٰ اس وقت کی انسانی اس کیفیت کا اظہار، اس کی ترجمانی یوں فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے، بندہ کہتا ہے حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی ایک کو موت آتی ہے نا، جنہوں نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی ہوتی، تو کہتے ہیں قال رب ارجعونی، یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دینا۔ لیکن اب واپسی نہیں ہے، لہٰذا وہ وقت آنے سے قبل مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اس کی قدر کر لیں، چونکہ جب چڑیاں چگ جائیں کھیت پھر پچھتائے کوئی آہوت، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کو مجھے اور آپ کو بہت اچھا کرنا ہے، اور بہت اچھا کرنے کا پہلا نقطہ ہے بخشش و مغفرت، اور یہ عشرہ بخشش و مغفرت ہے۔ کیسا حسین جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، قولوا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک جملے میں سارا کچھ اٹھا دیا۔ استغفر اللہ، میں بخشش طلب کرتا ہوں، ربی، اپنے رب سے جو میرا پالن ہار ہے۔ پالن ہار جو ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی وہ بہت نرم ہوتا ہے۔ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہر گناہ سے، وہ اعلانیہ ہے، وہ عمدن ہے، وہ سہون ہے، وہ انٹینشلی ہے، کسی بھی طرح ہے، من کل ذنب، اور صرف اس پہ بات نہیں رکی، استغفر، میں معافی بھی مانگتا ہوں، اور تھوڑا ڈاؤن ہوا، اتوب الیہ، لو میں پڑھا ہوں، اتوب الیہ، میں تیری طرف رجوع لے آیا، اب تیری رضا اور تیری مرضی ہے، اور تیرے محبوب پر اترنے والا قرآن مجھے تیرے در سے مایوس تو کرتا ہی نہیں ہے نا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہاری ان ساری انکمفرٹ ہونے کے باوجود بھی اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے تمہیں قبول کیا ہوا ہے، اور پھر بھی تم اگر اس لائن پہ چلے جاؤ تو واپسی کا راستہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ آج کا دن، یہ 15 مارچ جو ہے، یہ وقت کی قدر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف کیا جائے۔ تو آج پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کے نام سے آج کے دن کو جو ہے وہ مسلمان خاص طور پہ توجہ کرتے ہیں، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ہماری گورنمنٹ نے بھی ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے نام سے اس دن کو موسوم کیا ہے۔ تو اسی تناظر میں بھی ہم چاہیں گے کہ اسی بات کو وہاں ریلیٹ کر دیں کہ اس دن کو جو منانے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں خوف، تعصب اور منفی جذبات پھیلانے کا جو سلسلہ ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری تو ہے ہی، لیکن اس وقت ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور میں وہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ ایسے میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے حوالے سے اویئر بھی ہوں، اور تحفظ ناموس رسالت ہم سے
کیا تقاضا کرتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو وقت ہوتا ہے وہ کتنا ویلیویبل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے، اس پہلو کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 اور 58 کو تلاوت کیا ہے، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی تعلیمات اور اس امت پر جو آپ کے احسانات ہیں ان کا خصوصی تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، کہ وہ لوگ کہ جو اپنے وقت کو ویلیویبل بنانا چاہتے ہیں وہ نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یتبعون، جو پیروی کرتے ہیں، الرسول، رسول کی، کون رسول؟ النبیہ، جو غیب کی خبریں بھی بتانے والے ہیں، الامیہ، اور انہوں نے یہاں آ کے کسی سے نہیں پڑھا، یہاں آ کے کسی سے نہیں پڑھا، وہ پڑھے پڑھائے آئے ہیں۔ الامیہ الذی یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ ہیں کہ وہ پاتے ہیں ان کی تعریف کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا، اور ان کی شان یہ ہے کہ یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں بلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور بری چیزوں کو ان کے لیے حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ اتار دیتے ہیں ان سے ان کے بوجھوں کو اور ان پھندوں کو جو ان پر لگے ہوئے تھے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس رہے وہ لوگ جو ان پر ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیروی کرتے ہیں، النور الذی انزل معہ، اس نور کی کہ جو ان کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی سیرت کا تذکرہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں یہ پہلو بہت اٹریکٹیو بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صرف حضور کی امت کو نہیں سنائی جاتی، پہلی امتوں کو بھی حضور کی شان سنائی گئی۔ اور صرف شان نہیں، یہ آیہ مبارکہ پڑھنے کے بعد تو اپنے امتی ہونے پر رشک کرنے کو دل چاہتا ہے کہ پروردگار عالم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خوبیاں بھی پہلی امتوں کو سنائی ہیں۔ ہمارے گناہ نہیں سنائے، ہمارے گناہ نہیں، کیا ہم نے کرنا ہے، لیکن جو ہماری نیکیاں ہیں اور جو رسول اللہ سے محبت ہے اس کا تذکرہ، حضور کی اطاعت ہے، اس کو قابل فخر بناتے ہوئے کہ یہ ہے اپیلنگ چیزیں، یہ ہے اٹریکٹیو، ادھر تمہیں یہ پرکشش ہے، یہ ہے امت، یعنی ہمارا تذکرہ پہلی امتوں میں۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور آج بھی ماننا نہ ماننا یہ بات کا مسئلہ ہے، اس وقت کے لوگوں نے بھی مانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے لوگوں نے بھی مانا، اور لیکن اظہار نہ کر سکے، ہٹ درم رہے۔ قرآن نے اس پہلو کو بھی ذکر کیا، یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، جیسے ان کو یہ پتہ ہے نا فلاں میرا بیٹا ہے، ایسے ان کو یہ بھی پتہ ہے آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن یہ ہٹ ڈر میں۔ آج کی اس دنیا میں بھی آپ اورینٹلسٹ کی دنیا میں چلے جائیں تو بڑے بڑے جو ان کے ہاں پوری ایک اتھارٹی رکھتے ہیں، وہ مائیکل ہارٹ کی بات کر دیں، لا مرٹن کی بات کر لیں، یہ جتنے بڑے بڑے ان کے، وہ اس بات کو پروو کر چکے کہ کمال اور عظمت اس دنیا میں اگر کسی کے پاس آئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے لیے بڑے سادہ سے جملے استعمال کیے، الذین یجدونہ مکتوبا، بڑی بڑی انہوں نے تبدیلیاں کر لی تورات اور انجیل اور زبور کے اندر، لیکن آج بھی تبدیل شدہ نسخے بھی ان کے پاس موجود ہیں، وہاں بھی شان رسالت ماں پھر بھی موجود ہے، کسی نہ کسی جہت سے موجود ہے، اور یہ ہم نہیں تلاش کرتے، یہ وہ اورینٹلسٹ ہی جب اسٹڈی کرتے ہیں، اگرچہ وہ کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں شان رسالت وہاں سے مل ہی جاتی ہے۔ الذین یجدونہ مکتوبا، وہ جو کہ پاتے ہیں اسے، عندہم، اپنے پاس، وہ جو انکار کرنے والے ہیں، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں۔ اب امت پر جو احسان ہے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیا ہیں؟ یامرہم بالمعروف، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ صرف حکم نہیں ارشاد فرمایا،
بلائی کو واضح بھی کیا، حکم بھی دیا اور اپنا اسوہ بھی عطا فرما دیا ہے، چمکتا ہوا اسوہ۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ پریکٹیکل کے بغیر کسی چیز کو فالو کرنا، خالی تھیری لے کر اس کا پریکٹیکل کرنا مشکل ہوتا ہے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیری قرآن کی صورت میں عطا فرمائی اور پریکٹیکل اپنی زندگی کی صورت میں عطا فرمائی۔ پھر وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ وہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان ہے، اس طرح روکا، فرمایا میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے لا رہا ہوں، کھینچ کھینچ کے تمہاری کمر سے، اور تم ایسے ہو پھر اس طرف جا رہے ہو۔ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لیے اتنا غم کھانا اور اتنا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا، کس کے لیے؟ صرف امت کے لیے۔ اور پھر قیامت تک جسے نیکی کی توفیق بھی ملتی ہے، وہ مصطفیٰ کی دعاؤں کی خیرات ملتی ہے۔ جتنی محبت رسول تام ہوتی ہے، اتنی اس کے ہاں اپنے وقت کی قدر بڑھتی ہے، اور اتنا وہ اللہ تعالیٰ کی قرابت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ دوسرا وصف ذکر کیا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں۔ اس وقت مسلمان انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سائنس چیزوں سے پردے ہٹا رہی ہے۔ سائنس تو وہ پردہ ہٹا ہی نہیں سکتی جو مصطفیٰ جان رحمت نے ہٹائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پاکیزہ چیزیں تھیں ہمارے لیے بالکل اپنی شریعت میں واضح فرما دی ہیں، اور جس کو حضور نے پاکیزہ کا فرمایا ہے، قیامت تک وہی پاکیزہ بھی رہے گی، وہی صحت افزا بھی رہے گی، اور جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپاک فرمایا ہے، وہ قیامت تک جسم کے لیے ناپاک ہی رہے گی۔ آج کی جدید سائنس یہ کہہ چکی ہے کہ سور، جسے وہ بڑے شوق سے کھاتے تھے، اب وہ کہتے ہیں یہ سور ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر رتی برابر بھی صحت کے لیے کوئی شے ہی موجود نہیں ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہی بتا دیا، اسے سرے سے حرام اور ناپاک، باقی کوئی چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کوئی پاکی ہو سکتی ہے، فرمایا یہ نہیں پاک ہو سکتا۔ لہٰذا ایک تو یہ پہلو، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں بھی جن چیزوں کو حلال قرار دیا اس شریعت نے، وہ حلال نفع بخش رہیں۔ سود کی ایک مثال لے لیجئے، یو ایس اے یا یو کے یا رشیا، جتنی بڑی بڑی اکانومیز ہیں، کیا وہ اس بات پر واپس نہیں آ رہی کہ اگر آپ اپنی اکانومی کو سٹیبل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرسٹ فری کرنا پڑے گا، سود سے پاک کرنا پڑے گا، پھر آپ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سود تو استحصال ہے، وہ تو سرکولیشن آف ویلتھ کو روک دیتا ہے، اور پوری کی پوری مونوپلی ایک ہوتی ہے، سرمایہ داروں کی استحصالی نظام ہوتا ہے، کیپٹلزم ہوتا ہے، اور وہ سارے کے سارے معاشرے کے غریبوں کا استحصال کر کے خون کو نچوڑ لیتا ہے، اور معاشرے کا غریب تک طبقہ اسی چکی کے گرد پارٹ کی طرح چکر لگاتا رہتا ہے، اور جو کماتا ہے انہیں واپس دے دیتا ہے۔ تو وہ بھی اس بات پر متفق ہو گئے اور اس بات کی طرف آنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پاکیزگی چاہتے ہیں، اگر اپنی اکانومی کی بحالی چاہتے ہیں تو سود سے پاک چاہیے۔ اگر انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تو مسلمانوں کو کیوں نہیں آتی؟ ہم اس طرف کیوں راغب نہیں ہوتے؟ ہمارا ایمان کیوں نہیں اس طرف پختہ ہوتا؟ ایک لقمہ حرام کا کھا لیا جائے تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی، دعا۔ اور جو بندہ کچھ یہ سمجھتے ہیں کوئی گل نہیں، میں اکاؤنٹ رکھیا ہوا میں غریباں نو دے دینا، فرمایا جو حرام مال سے یہ نیت کر کے خرچ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے گندے پانی سے کپڑے دھوتا ہے، وہ تو اور گندا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَيَدَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کہ وہ نبی ایسے ہیں، وہ ان کو سنایا جا رہا ہے یہود و نصارہ کو، وہ نبی ایسے ہیں کہ وہ ان سے سارے بوجھوں کو اتار دیں گے، والاغلال، اور ان کو جو پھندے پڑے ہوئے ہیں وہ پھندوں سے نکال دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا اس امت پر احسان ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے، اس سے بڑا احسان شاید نظر نہیں آتا کہ پہلی امتوں میں کوئی گناہ کرتا تھا یا ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا یا دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، یہ حضور کی مہربانی ہے، نہیں لکھا جاتا۔ پہلی امتوں میں قربانی بھی ہوتی تھی تو آگ کو حکم ہوتا تھا اٹھاؤ اس کو، وہ بسم کرتی، جلا دیتی، اور جس کی جل جاتی وہ کہتے قبول ہوگی، باقی ساری پڑی رہتی تو تالی بج جاتی ہے تو نے کیا کیا، تیری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟
اور یہاں امیر ہو غریب، کیسے لے کے آیا کوئی نہیں، سارے ہی پڑھ دے، سارے اس خوش فہمی میں میری قبول ہو گئی ہے۔ کھانے کی اجازت نہیں تھی، اب کہا کرو گے تو پھر بھی، کھاؤ گے تو پھر بھی ثواب ہی ملے گا، کھلاؤ گے پھر بھی ثواب، اپنی ہے، اپنی قربانی ہے، خود ہی کھا رہا ہے، ثواب بھی کما رہا ہے، کھلا رہا ہے، ثواب بھی کما رہا ہے۔ کیسے اس جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے بوجھوں کو اٹھا دیا۔ کچھ ایسے گناہ تھے کہ سوائے قتل کرنے کے توبہ ہی نہیں ہوتی تھی، اور آج جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم جسے کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، بندہ مومن کی آنکھ سے نکلنے والے قطرے کی وہ جو پہلی بوند کی آس ہوتی ہے وہ بھی اسے بجھانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اغلال، پھندے، وہ پھندے کیا ہیں کہ لوگوں نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی ہوئی تھی۔ آج بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ایک مسکنسیپشن کا شکار ہے کہ وہ کلو مما اس کو کھانا چاہیے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، وہ بلا وجہ جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے تو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کھانا چاہیے، پتہ نہیں یہ کھانا شرک نہ ہو جائے۔ کلو مما ذکر اللہ، وہی کھاؤ جس پر اللہ کا ذکر لیا جائے، نام لیا جائے۔ وہ تو یہ تو ایسی ایک مسکنسیپشن پڑ گئی جس کا حل نظر نہیں آتا کہ انسان اللہ کا نام لیا ہو اور اس کے بارے میں کہہ دیتا ہے میں تو اسے کھا نہیں سکتا، حالانکہ اسی کو تو کھانا ہے۔ اسی طرح پہلی قوموں نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر بلا وجہ حرام کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح اور صاف شریعت ہمیں عطا فرما دی، اتنی پاکیزہ فرما دی کہ پہلوں کو عبادت کرنے کے لیے خاص جگہ پہ جانا پڑتا تھا، اب وقت کی قدر بھی بڑھا دی، فرمایا جہاں تمہارا دل چاہے عبادت کا وقت آ جائے مصلی بچھاؤ، اللہ نے میری وجہ سے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے میری وجہ سے پوری روح زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اور پھر پہلے پانی کی ضرورت تھی، اب پانی بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تیمم کر لو، تیمم کر لو۔ جسم پہ ناپاکی لگ جاتی تھی، کچھ ناپاکی ایسی تھی کہا جاتا تھا جسم کا حصہ کاٹ دو، اور اب کہا پانی، پانی بھی نہیں تو کھرچ دو، پاکی ہے۔ تیمم ہو تو مٹی کا یہاں سے رہا ہے لیکن سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، یہ کیسی مہربانی ہے، یہ کیسی کمال مہربانی ہے جانے دو عالم۔ یہ وہ اسر تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتارے، یہ تعریف پہلے ہو رہی ہے، اور پھر فرمایا اب اگلا مرحلہ جنہیں ایسا رسول ملے گا نا ان کو کیا کرنا چاہیے، فالذین آمنوا بہ، ان کو ان پر ایمان لانا چاہیے، وہ ان پر ایمان لائیں، وعزروہ، اور ان کی تعظیم بجا لائیں، ونصروہ، اور ان کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کریں اس نور کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب ایمان لانا یہ فلاح کے مدار کے لیے، فلاح کا کرائیٹیریا سب سے پہلا اس کے لیے جس چیز کو تولا جائے گا وہ ہے ایمان۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کی بنیادی دو تقاضے ہیں۔ ایک تو پہلا تقاضا ایمان کا یہ ہے اطاعت، اور وہ بھی وداؤٹ اینی کنڈیشن، کوئی شرطاں منن واسطے شرطاں نہیں ہوندیاں۔ ابا جی دی گل منن واسطے جنہیں شرطاں لائیاں وہ پتر تے نہیں ہوندا، تو جب باپ کی بات مانتے ہوئے شرط کوئی نہیں تو رسول اللہ کی بات مانتے ہوئے کون سی شرط ہے؟ ایک بات تو اطاعت ہے بلا مشروط، وداؤٹ اینی کنڈیشن، اور دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو خود بھی بیان فرمایا، اور ایک ہی لفظ سے، ایک ہی سنٹینس سے، ایک ہی کیفیت ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یاد رکھو تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی خواہش کو میری شریعت پر قربان نہ کر دے، اپنی خواہش کو۔ آج دنیا میں بھی جس سے آپ محبت کریں نا تو کبھی کبھی آپ آزماتے ہیں، اسے کہتے ہیں دے نا میری محبت دی خاطر قربانی، تو اگر وہ نہ دے سکے تو کہتے ہیں تیرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو ہم نے بھی رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی شریعت کے لیے کچھ قربان کیا؟ ہم تو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے شریعت کو قربان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں زندگی میں پہلی ایک کی تے خوشی ہے میرے پتر دی،
وہ میری گھر والیاں نہیں مندیاں، میرا بس نہیں چلتا. بی بی بھی کہتی ہے ایک ہی دفعہ پھر کر لیں گے. سنت رسول سجانے کی باری آتی ہے. یہ اسلاموفوبیا ہے کہ ہمارے اندر اتنا خوف بڑھ دیا ہے کہ شاید اگر ہم نے دین پر عمل پیرا ہوئے، محبت رسول کو کامل طور پہ اختیار کر لیا، تو شاید ہم کامیاب نہیں ہوں گے، شاید ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. حالانکہ ہمارا دین تو ہے ہی پروگریسو، ترقی یافتہ ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے. شریعت کے لیے قربانی شریعت مانگتی ہے. کس چیز کی قربانی؟ کمفرٹ زون میں آنے کے لیے. ہم ان کمفرٹ زون میں جاتے ہیں اور وہاں اپنے آپ پہ بڑے خوش رہتے ہیں. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو میری شریعت پر قربان نہ کر دے. یہ ماہ رمضان، یہ وقت کی قدر کیجئے. کوئی ایک ارادہ میں بھی اور آپ بھی کر لیتے ہیں کہ اگر کسی ایسے کام کو ہم نے شریعت کے کام کو اپنی نفسانی خواہش پر ترجیح دی تھی، تو آج شریعت کو ترجیح دینے کا ارادہ فرما لیجیے. کوئی ایک کام. دوسرا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اطاعت بھی وداؤٹ اینی کنڈیشن اور محبت بھی وداؤٹ اینی کنڈیشن، بلا مشروط اطاعت و محبت کا تقاضا. جب یہ دونوں آ جائیں، یہ دونوں تقاضے پورے ہوں، پھر محبت رسول آتی ہے. اور جب پھر محبت آتی ہے ساتھ غیرت بھی آتی ہے. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے بندہ اس کے لیے غیرت کھاتا ہے. پھر غیرت آتی ہے، پھر عظمت آتی ہے، اور جب عظمت آتی ہے تو پھر وہ دل پر راج کرتی ہے. اور جب وہ دل پہ راج کرے پھر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے، دل مچلتا ہے، پھر سر بھی جھکتا ہے. کبھی اس کے انگوٹھے منہ پہ لگتے ہیں، آنکھوں پہ لگتے ہیں، زبان سے آتی ہے دعا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا نام تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا ہے، اور آپ کا نام تو میرے دل کا سکون بن گیا ہے. وہ دلیلیں نہیں طلب، محبت تو دلیلوں کی محتاج ہی نہیں ہوتی. وہ سلام پڑھنے کے لیے بھی دلیلیں تلاش نہیں کرتا، بہانے تلاش کرتا ہے. کوئی موقع مجھے مل جائے، کوئی مل جائے، میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھ. چونکہ اندر مچلا ہوا تھا، محبت نے راج کیا. اس نے کسی حتیٰ کہ وہ باتوں کا کتنا ہی باتونی کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ دلائل ٹکرا رہے تھے، اچانک دوسرے شخص نے کہا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس نے ساتھ ہی سر جھکایا، زبان کو بند کر لیا. اس نے کہا بس رسول اللہ کی بات آ گئی، اب میری بات نہیں چل سکتی. آج یہ سوشل میڈیا کے فتنے، وہ کہتے ہیں نہیں حدیث تو ضعیف ہوتی ہے. یہ ضعیف کیا ہوتی ہے؟ وہ جب حضور کی یہ تحقیقیں بعد کی بات، فی الحال ذات رسالت میں آپ کا نام آ گیا تو سرنڈر کر. پھر اگلی بات ہے کہ ریسرچ کر، بعد میں جا کے دیکھ بات کیسی ہے. فی الوقت مصطفیٰ کریم کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اب تیری زبان آگے نہ بڑھے، کیونکہ دوسری طرف تیرے مصطفیٰ، تیرے محبوب کا نام نامی آ گیا. یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے. اور پھر جب یہ ایمان آ جائے تو اگلا مرحلہ ہے کہ تعظیم کو بجا لانا. اور تعظیم بجا لانے کی سب سے اہم صورت یہ ہے نصروہ، مدد کرنا. کس کام میں مدد کرنا؟ کیا حضور کو ہمارے مال کی ضرورت ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانوں کی ضرورت ہے؟ کس بات میں مدد کرنا؟ قرآن نے اسے بھی بیان کیا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ وہ ذات جس نے ارسل رسولہ، اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے. کس لیے؟ ہدایت کے ساتھ، تاکہ اس کے دین کو پوری دنیا پر غالب فرما دے. قیامت تک امتی کی مدد رسول اللہ کے ساتھ یہ ہوگی کہ وہ رسول اللہ کے دین کے لیے کام کرے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی، سیلف ایگزامینیشن، اپنا محاسبہ کرے. اسی دین نو گلاں کیتیاں نے کہ دین دا کم کیتا ہے. یہ میں بھی محاسبہ کروں، آپ بھی. دین کو بھی ہم نے نعروں تک محدود کر لیا. بڑی بھی عادت ہے، ایک چھوٹی سی محفل کروا لی، 2-4 بندے بلا لیے، انہوں نے میٹھی میٹھی باتیں کر دی، نعت بھی کلاسیکل سن لی اور 2-4 نوٹ پھینک دیے، اور ہم نے کہہ دیا یہ دین کی مدد ہوگی. یہ تو دین کے ساتھ مذاق. جعلی لوگوں کو ہم نے پرموٹ کر دیا جو ہمیں چھوٹ دیتے ہیں. یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے، جب وہ برحق ہے تو دل میں خواہش ہونی چاہیے
کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. اور اصلاح کی کیفیت کیا ہے؟ ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، مجھے خود بھی جنت میں جانا ہے، رسول اللہ کی امت کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے. یہ کوشش، یہ تڑپ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد. اور پھر اس وقت مدد اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب امت مسلمہ پر اس طرح کے حملے ہو چکے ہوں کہ دین کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہو. آج ایئرپورٹ پہ جاتا ہوا انسان داڑھی شریف نہیں رکھتا، کہتا ہے کہ تے روک نہ لین. وہ اپنے آپ کو زیادہ نمازی نہیں بناتا، وہ کسی مدرسے کا رخ بھی نہیں کرتا، کہتا ہے ریڈیکلائزیشن دا فتویٰ میرے اوتے نہ لگ جائے. وہ اسلاموفوبیا یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ایسے حربوں کو استعمال کرتے ہیں کہ خود مسلمانیت کو ظاہر کرنے سے ڈرتا ہے. آج ہم ڈرتے ہیں داڑھی نہ رکھ لی، ڈرتے ہیں پوریاں نمازاں. جب پوریاں نمازاں کوئی پڑھنا شروع کر دے اسی کہنے تو مسیطڑ ہی ہو گئے ہیں، اور کام کوئی نہیں تینوں. ماں بہن بیٹی پردہ شروع کر دے تو اس بیچاری کو مصیبت ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. اپنے ہی کہتے ہیں تو ابھی سے پردہ شروع کر دیا، بیٹا داڑھی شریف رکھ لے، کہتے بھی تو تیری شادی کرنی ہے. اسلاموفوبیا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اندر ہی ہمارے اسلام کے لیے یہ گھٹن پیدا کر دی. اس وقت آج امت مسلمہ کو سائیکالوجیکل وارفیئر کے اندر اور ڈس انفارمیشن کمپین کے اندر اور کلچر کلونائزیشن جو چل رہی ہے اس کے جو چیلنجز پیش ہیں، اس میں جتنے ڈیجیٹل پروپیگنڈے ہیں ان کے خلاف اور جتنی یہ ناپولائزیشن ہوتی ہے اس کے خلاف، ان سارے نظریاتی حربوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر قسم کی اویئرنیس کو حاصل کرنا ہے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنا ہے. اور یہ فخر آج بھی میرے لیے کام آئے گا اور کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر کیسا فخر فرمائیں گے. آج بندہ یہ کہتا ہے میں ایئرپورٹ نہیں گزر سکتا، تو داڑھی کے بغیر قبر میں رسول اللہ نے پوچھ لیا تو کیسے گزریں گے؟ داڑھی شریف رکھ کے پل صراط سے حضور آواز دیں گے، او میرا غلام آ رہا ہے. اس کی شکل بتا رہی ہے. کیفیات، کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کیفیات کے اعتبار سے جب تک ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے تو اسلاموفوبیا یعنی وہ تو پھر اپنے حربوں میں بہت کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ